انہوں نے جنگ لڑی ہے اپنے گھر کو بچانے کے لیے. چھوڑنا تو بہت آسان تھا. چھوڑنا تو اسی وقت لازم تھا جب چائے میں چینی کم تھی, صحیح, انڈے میں نمک کم تھا, کڑھائی میں ہرا پودینہ زیادہ, دھنیا زیادہ ڈال دیا, بہت تھا. جب شاید وہ اتنی ایکسپریسو نہیں تھی, شاید جب دنیا کے طور طریقے نہیں جانتی تھی, آپ کی طرح یو فو شو یہ نہیں, یہ والی نہیں تھی بیچاری, لیکن کردار تھا, نبھایا نا اس نے. عورت گھر چلاتی ہے ماشاءاللہ سے, اور مرد بھی, دونوں کو ہم کنٹریبیوٹ کریں گے. تو آپ یہ مت کہیں کہ جی 10 سال شادی کو, 10 سال شادی کو نہیں ہوئے سر, 10 صدیاں جی ہیں وہ ساتھ. تو جب ہم کسی سے ملتے ہیں نا اور ہم دیکھتے ہیں علیحدگی ہو گئی, اللہ نے کہا ہے طلاق ہے ایک سسٹم, طلاق ایک کانسیپٹ ہے فراق کا. ان اللہ کہتا ہے کہ میری حلال چیزیں میں سب سے زیادہ ناپسند, مطلب نہیں نبھی نا. اللہ کو بھی پتا ہے 2 مائنڈ سیٹس کمپرومائز نہیں کر سکتے. تو جتنے مٹھی بند رہے گی, جتنی مستقل مزاجی سے لے کے چلتا رہے گا, سسٹم میں آواز کم رہے گی نا. تو یہ ہے میرا اس کے اوپر گہرا نقطہ, یہی ہے کہ برانڈنگ آپ کی خراب ہو جائے گی اگر آپ پیچھے ہٹ گئے. لوگ کہیں گے یار یہ نبھا نہیں سکتے. ہم تو آج بھی وہی ہیں دل بھائی, خیبان شادی پر ہمارا ٹھی ہے, جب ملنے آنا چاہیں لوگ مل سکتے ہیں ہم سے. شیخ عاطف کسی دڑبے میں نہیں, انشاءاللہ کھلے آسمان میں ملے گا سب انشاءاللہ. ایک سوال ایک اور آیا ہے کہ کسی منزل تک پہنچنے کے اندر جو تسلسل چاہیے ہوتا ہے یا کنسسٹنسی چاہیے ہوتی ہے, وہ زیادہ, آج ہماری بیٹری آف ہو گئی, سبھی تھک گئے میرے خیال سے. لوگ اس میں زیادہ ہار مان جاتے ہیں, یا پھر کہیں پہنچنے کے بعد اس کو ریٹین کرنے میں کنسسٹنٹ نہیں ہو رہتے. پہنچنا بھی مشکل, پہنچنے کے بعد بھی مشکل, زندگی مشکل. کیا جواب ہے, زندگی پوری کی پوری مشکل, الا ما رحم ربی. پہنچنے تک کے اندر بھوک ختم ہو جائے گی, دل مر جائے گا, یوٹیلیٹی ختم ہو جائے گی, مزہ ختم ہو جائے گا, زخم پرانا ہو جائے گا, عشق پرانا ہو جائے گا, درد پرانا ہو جائے گا, کرب پرانا ہو جائے گا, غم پرانا ہو جائے گا, ان کا دیا ہوا وہ وار پرانا ہو جائے گا, وہ چھرے پرانے ہو جائیں گے, ان کی وہ تیز دھاریاں پرانی ہو جائیں گی, خوشیاں پرانی ہو جائیں گی, وہ لمحے پرانے ہو جائیں گے, وہ لحظات پرانے ہو جائیں گے, وہ جذبات پرانے ہو جائیں گے, وہ احساس پرانا ہو جائے گا. پھر چھوڑ دیں کیا, نیا کیوں نہیں بنایا, ڈائیورسٹی کیوں نہیں لے کے آئے, ریمکس کیوں نہیں بنایا اس ٹائم پر. اپنی اس سوچ کو جب تک کہ وہ پرانی نہیں ہو جاتی, ایک نئی سوچ, ایک نیا مقام, ایک نئی منزل, ایک نئی جنگ, ایک نیا فلسفہ کیوں نہیں دیا مزید آگے کھینچنے کے. جب تک کہ پانی آپ کو کھینچ کے لے کے جائے گا تب تک کہ آپ کیوں نہیں پش کرتے رہے. جب تک کہ آپ دھکا دیتے اور ایک ٹائم پر پھر وہ دھکا پوری دنیا کو دھکا دے رہا ہوتا ہے, اس وقت تک کیوں نہیں پش کیا. اس لیے تو کہتے ہیں اٹس ناٹ دا اپرچونٹی, یو شوڈ ناٹ لو دا اپرچونٹی, یو ڈو ناٹ گیٹ دا اپرچونٹی یو لو, یو شوڈ لو دا اپرچونٹی یو گیٹ. اس منزل سے محبت نہیں کرتے جسے آپ محبت کرتے ہیں, اس منزل سے محبت کی جاتی ہے جو آپ سے محبت کرتا ہے. کیا بات ہے, محبت بھی اس سے نہیں کی جاتی جس سے آپ محبت کرتے ہیں, محبت اس سے کی جاتی ہے جو آپ سے محبت کرتا ہے. کیا بات, ابے ڈیپ تو چلتے رہنا چاہیے تھا نا, چھوڑ نہیں سکتے. اچھا پھر چھوڑنے کے بعد کچھ لوگوں کو 3 سال بعد پھر جاگتا ہے, یاد تو آتی ہے. وہ 3 سال کے بعد انہوں کو جب دیکھتے ہیں وہ 30 سال آگے بڑے ہوتے ہیں لوگ, پھر رونا دھونا. ہاؤ کین یو ویسٹ ٹائم, ہاؤ کین یو ویسٹ ریسورسز, ہاؤ کین یو ویسٹ اپرچونٹی. اتنی مشکل سے آپ نے یہ 20% کور کیا. اب آپ کے 1 کروڑ بنانا بہت مشکل, اتنا مشکل کہ روحانی خودکشی ہو جائے گی. 1 کروڑ بنانا بہت مشکل, 2 کروڑ بنانا آسان.
ان 2 کروڑ کے بعد پھر اگلا 2 کروڑ بنانا اتنا مشکل کہ انسان کی زندگی کی روحانی جذباتی احساساتی موت ہو جائے گی, انقلاب نہیں آئے گا. پھر اگلے 4 کروڑ بنانا پہلے 10 لڑکے جمع کرنا, پہلے 10 لوگوں کی ٹیم بنانا بہت مشکل. 13 سال میں 313 لوگ, اگلے 10 سالوں میں 1 لاکھ سے اوپر. پہلا بہت مشکل ہوتا ہے, دوسرا اس سے آسان ہو جائے گا. کیونکہ آپ جتنا زیادہ ٹکے رہتے ہو نا, آپ اتنا زیادہ کائنات کی کاسمولوجیکل پازلز کو سالو کر لیتے ہو. اگلی بار آپ کو کم ریسورس ضائع کیے بغیر آ جاتا ہے. شروعات میں تو کنسسٹنسی چاہیے ہوتی ہے جب ریسورس نہیں ہوتا. مستقل مزاجی تب چاہیے ہوتی ہے جب ریسورس نہیں ہوتا. جب ریسورس آ جاتا ہے پھر تو گیجٹس اور پھر روبوٹ کام کرتے ہیں آپ کے لیے. پھر آپ کام نہ بھی کریں, مشینری کام کرتی ہے آپ کی. وہاں تک کام کرنا ہوتا ہے جہاں تک دنیا کام کرے آپ کے لیے, جب تک دنیا کام کرے آپ کی. That's a good one. صحیح. یہ اصل میں سوال جو آیا تھا کہ پہنچنے کے بعد پھر ریٹین کرنا اس کو کنسسٹنٹلی, یہ آ رہا ہے ویٹ لاس کے اوپر. آج کل فٹنس کا زمانہ ہے اور میں بھی سوچ رہا ہوں کچھ کر لوں. اور کریں نہیں, میں بھی سوچ رہا ہوں, آپ مجھے ایسے ہی اچھے لگتے ہیں تو یہ ہے کہ 10-15 kg کم کیا, اس کے بعد جو ہے اچیو کر لیا ٹارگیٹ, اور جو ہے اس کے بعد پھر چھوڑ دی. یعنی میں دیکھ رہا ہوں اکثر لوگ جو ہے وہ اس کے اوپر ہیں کہ بھائی پہنچنے کے بعد اتنی محنت کر کے آئے, چھوڑ کیوں دیا؟ اتنا اچھا کرتے تھے, اب کیا ہوا؟ یعنی لوگ ایسے نہیں رستے کے بیچ میں چھوڑ کے چلے جائیں, چلو سمجھ آتا ہے یار نہیں کر پایا ہوگا, تھک گیا ہوگا, ہار مان گیا ہوگا, وہ انسان ریزن دے ہی دیتا ہے. جب انسان پہنچ کے چھوڑ دے کہ یار ریٹین نہیں کر سکا اس کو, مسئلہ ہے نا, یہ کا مسئلہ آ رہا ہے. اس کا مسئلہ یہ ہے کچھ لوگ منزل پہ پہنچتے, کچھ لوگوں کی سائیکالوجی اتنی فاسٹ ہوتی ہے, جا کے وہاں پر نا بھوک بہت جلدی ختم ہو جاتی ہے, یا اس طرح سے کھاتے ہیں کہ مزہ ختم ہو جاتا ہے. آہستہ آہستہ کھائے نا, شوگر لگانا ہے, تفریح کرنی ہے, انجوائے کرنا ہے, آہستہ آہستہ کریں. یعنی اپنی یوٹیلیٹی لیول کو اتنا سیچوریٹ, صرف اللہ ہے جو ہر دن کل یومن ہوا فی شان, کل یومن ہوا فی شان. ایک اللہ ہی ہے جو ہر دن نئی چیز دے سکتا ہے. کائنات اور مخلوق میں اتنا دم نہیں ہے کہ ہر چیز ایک نیا تغیر پیش کر دے, ہر دن ایک نیا تنوع پیش کر دے. اس مخلوق میں اتنی اس کی اوقات نہیں. تو آہستہ آہستہ کھاؤ. ادومہ وین کلّا, چھوٹے چھوٹے قدموں, اگرچہ کنسسٹنٹ ہو مگر چھوٹے چھوٹے ہو. تیزی سے کھاؤ گے, یہی کیا ان کو اللہ نے منو سلوا دیا یہودیوں کو, انہوں نے زبردست کھانا شروع کر دیا. انہوں نے اپنی اوقات سے بڑھ کے کھانا شروع کر دی, ضائع کرنا شروع کیا. ان کے دل کے اندر وہی ککڑی, پیاز, مسور دال وغیرہ, اس کی پھر سے محبت آ گئی اور ان کو منو سلوا برا لگنے لگ گیا جو جنت کے کھانے تھے. پوائنٹ یہاں پر یہ, اسی کو تو کہتے ہیں اسراف. کلو اشربوا ولا تسرفوا, کھاؤ ہر چیز کو بیلنس میں لے کے چلیں. اب وہاں پہنچے ہیں بھائی, اب آگے جانے کی بھوک نہیں ہے, محاسبہ نفس کیا نہیں ہے, تزکیہ نفس کیا نہیں ہے, ٹیم مینجمنٹ کی نہیں ہے, ریسورسز کو پھر سے ری ایلوکیٹ کیے نہیں ہے, مائنڈ سیٹ کو ریکنسائل کیا نہیں ہے, للہیت کو پھر سے زندہ کیا نہیں ہے, احیا کیا نہیں ہے, تو اس کے بعد پھر یہی ہونا تھا کہ اس کے اندر اب آگے جانے کی ہمت. اور جو مقام اللہ نے دے دیا ہے اس کو ریٹین بھی نہیں کرنا. کیوں؟ قدر بھی نہیں ہے. کچھ لوگ اپنی قدروں منزلیں چھوڑ کے ریلیکس لے لیتے ہیں. Who cares, ہاں مل گیا تو ٹھیک ہے. کیونکہ وہ اپنی عزت نہیں کرتا اپنے ایک ایک قدم کی, اللہ کی عطا کی عزت نہیں کرتا. ناشکرا انسان ہے جس کو اللہ کچھ دے اور قدر نہ کرے اس کی.